خواتین و حضرات السلام علیکم، میرا نام تاثیر ملک ہے اور آپ مجھے تاثیر ملک آفیشیل پہ سن رہے ہیں۔ آپ نے تھمبنیل میں ملاحظہ کیا ہوگا، میں نے جو ٹاپک آف ڈسکشن لکھے ہیں ان سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ قبل اس کے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، آپ سب سے گزارش ہے اور خاص طور پہ جو نئے آنے والے اس چینل پہ میرے دوست ہیں ان سے گزارش ہے، اگر آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور لائک کر سکتے ہیں، کامنٹ کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کر سکتے ہیں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ وفاقی کابینہ جو کہ 18 رکنی کابینہ ہے، اس نے حلف اٹھا لیے ہے اور اس کابینہ کو جو ہے مختلف قسم کے قلمدان جو ہے وہ تفویض کیے گئے ہیں، اور ان میں ایک جو وزارت داخلہ کی جو قلمدان ہے وہ جناب محسن نقوی صاحب کو جو ہے وہ تفویض کیا گیا ہے۔ محسن نقوی صاحب قسمت کے دھنی کہیں یا جو ہے مقتدر حلقوں کی ان کو سپورٹ کہیں، بہرحال محسن نقوی صاحب کا پہلے چیئرمین پی سی بی کے لیے بھی نام دیا جا رہا تھا اور ابھی جو ہے وہ وزارت داخلہ کا جو قلمدان ہے وہ محسن نقوی صاحب کو سونپا گیا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک اپنی ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ یہ جو نگران حکومت بنی تھی غیر آئینی، غیر قانونی، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اپنی مدت سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ 1 سال سے تقریباً اوپر کم و بیش چلتی رہی، اس حکومت کو جو ہے وہ ٹیکل کیا محسن نقوی صاحب نے، اور محسن نقوی صاحب کو فقط اس وجہ سے جو ہے وہ میرے نزدیک اس وجہ سے وزارت داخلہ کا قلمدان دیا گیا ہے چونکہ پی ڈی ایم سرکار سمجھتی ہے کہ محض پی ٹی آئی کو جس طریقے سے پنجاب کے اندر محسن نقوی صاحب نے ٹیکل کیا اور جس طریقے سے انہوں نے پنجاب کے اندر پولیس کو ٹیکل کیا اور پی ٹی آئی کو جس طریقے سے ٹیکل کیا، تو محسن نقوی صاحب از دا بیسٹ چوائس۔ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو ہے وہ کریڈیبلٹی نہیں دیکھی جاتی کہ ایک شخص جو نگران وزیر اعلیٰ رہا ہو اس کے اوپر پہلے سے ہی اتنے زیادہ سوال نشان ہوں کہ اس نے ایک پارٹی کو کرش کرنے کے لیے جو ہے اپنا کردار ادا کیا اور اس نے پولیس کو استعمال کیا، اور پھر جو ہے عوام الناس اس کے بارے میں کیا سوچے کہ اگین پھر آپ اسی شخص کو جو ہے وہ اپنی وفاقی کیبنٹ کے اندر لے کر آ رہے ہیں۔ بہرحال پاکستان ان تمام تر چیزوں سے مبرہ ہے، پاکستان جو ہے وہ اخلاقی اصولوں سے، اخلاقی ضوابط سے جو ہے وہ مبرہ ہے، اس وجہ سے ہی شاید محسن نقوی صاحب کو جو ہے وہ کنٹینیو کروایا گیا ہے، دوبارہ وفاقی کیبنٹ کے اندر لے کر آیا گیا ہے۔ اور جو اچنبے کی بات ہے خواتین و حضرات، جو میں نے تھمبنیل کے اندر لکھا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ اس کیبنٹ میں آئے ہیں، لیکن آپ کے لیے حیران کن بات یہ ہوگی کہ وہ جناب وزارت خزانہ کا جو قلمدان ہے ان کو نہیں دیا گیا، بلکہ ان کی جگہ محمد اورنگزیب صاحب کو جو خزانہ کا قلمدان دیا گیا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر میرے لیے اچنبے کی بات وہ یہ ہے، جو حیرت کی بات ہے، کہ اسحاق ڈار صاحب کو وزارت خارجہ کا قلمدان تفویض کیا گیا ہے۔ دیٹ از ویری مچ اسٹرینج فار می۔ یہاں پر ایک بات جو ہے جو پی ڈی ایم سرکار نے جس بات پر مہر ضبط کی ہے وہ یہ ہے کہ فائنلی اس بات کا اقرار ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے وہ ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خزانہ کو جو ہے کا جو قلمدان ہے اس کو سنبھال سکے اور ملک پاکستان کی اکانومک جو کنڈیشن ہے، جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے، اس کو جو ہے اوور کم کر سکیں۔ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کے، جو چیرا تو ایک قطرہ خوبی نہ نکلا، کہتے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے وہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ اگر اسحاق ڈار صاحب اتنے ہی محنتی تھے، اگر اسحاق ڈار صاحب جو ہے انہوں نے اتنی ہی محنت کی، اتنا ہی ان کا ٹیلنٹ تھا اور پاکستان کے لیے اتنی ہی، پاکستان کی اکانومی کے لیے اتنی ہی انہوں نے خدمات سر انجام دی تھی، تو جتنے بھی ان کے کرٹکس تھے جو یہ کہتے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب نے ملک کی خزانہ کو فائدہ پہنچانے کی بجائے جو ہے انہوں نے نقصان پہنچایا۔ ڈالر ریٹ 180 سے لے کر جو ہے وہ 300 پلس پر گیا اسحاق ڈار صاحب کی وجہ سے، آرٹیفیشل طریقے سے جس طریقے سے ان موصوف نے خزانہ کو چلایا، تو ان کے جتنے بھی کرٹکس ہیں پاکستان میں، جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ سب جانتے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب نے ملک کی اکانومی کو 2013 سے لے کر 2018 تک اور پھر پی ڈی ایم کی جو 17 ماہ کی جو گورنمنٹ رہی ہے اس میں جو خزانہ کا کلا کما کیا ہے، ملک کی معیشت جو ہے وہ مزید اسحاق ڈار جیسے بندے کی خزانہ کے وزیر کے طور پر متحمل نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہمارے قربان جو مسلم لیگ نون کے لوگوں پر، جو کہ کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون نے اسحاق ڈار کی سربراہی میں جو ہے ملک کو ڈیفالٹر ہونے سے بچا لیا ہے،
اب کون سی بات مانی جا سکتی ہے؟ اگر وہ اتنے ہی لائق تھے اور انہوں نے واقعی ہی پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے تو اس دفعہ شہباز شریف صاحب کے کیبنٹ کے اندر جو ہے ان کو شامل کیوں نہیں کیا گیا ایز اے وزیر خزانہ؟ تو یہ بات ان تمام کرٹکس کی اس کرٹیسزم پر مہر ثبت کرتی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو ریپلیس کرنا محمد اورنگزیب صاحب کا اس بات کی دلیل ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے وہ وزارت خزانہ کو جو ہے اور ملک پاکستان کو بے حد نقصان پہنچایا ہے۔ اور خواتین و حضرات، انہوں نے خزانے کو نقصان اس طریقے سے پہنچایا، ایک طرف پی ڈی ایم کہتے ہیں کہ دیٹ وی آر آن دا وینٹیلیٹر، جو ہے بیگرز کانٹ بی چوزر شہباز شریف فرماتے تھے، جبکہ وزیر خزانہ کے طور پر اسحاق ڈار صاحب جن کا اکانومی کو برباد کرنے میں جنہوں نے پہلے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، یہ اپنی ایگو کے اندر آ کر آئی ایم ایف کے آگے اکڑ گئے، آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھانا شروع ہو گئے اور آئی ایم ایف کو کہنے لگے کہ میں نے آئی ایم ایف کے پروگرام کیے ہوئے ہیں، میں نے آئی ایم ایف کو دیکھا ہوا ہے، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آئی ایم ایف کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اور ان کی اس ایگو کی وجہ سے پاکستان کا جو آئی ایم ایف کا جو سابقہ پروگرام ہوا تھا اس میں بہت زیادہ ڈیلے ہوا اور پھر پاکستان نے ایڑیاں رگڑ کر جو ہے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام دوبارہ بحال کروایا اور اس میں شہباز شریف کو امریکہ اور یورپ کی کنٹریز اور دوست ممالک اور بہت ساری جگہوں پر جا کر وہ ایڑیاں رگڑنی پڑی، پھر جا کر کہیں آئی ایم ایف نے جو ہے اپنا پروگرام جو ہے وہ دوبارہ کنٹینیو کیا۔ تو اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ اتنے ایروگینٹ ہو گئے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کی جو اکانومی پاکستان کی جو اکانومی ہے یہ شاید ان کے گھر کا کوئی بجٹ ہے جو انہوں نے بنانا ہے اور اس کو چلانا ہے، جبکہ اسحاق ڈار صاحب کے اس رویے سے پارٹی کے نون لیگ کے اندر کے جو لوگ ہیں وہ خائف تھے اور جتنے بھی سمجھدار لوگ جو نیوٹرل لوگ ہیں جو واقعی پاکستان محب وطن پاکستانی ہیں جو ان کے سیاستدان ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ تمام لوگ کہیں گے کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا ہے۔ مسلم لیگ نون اس سے زیادہ اچھا ڈیلیور کر سکتی تھی اگر اسحاق ڈار صاحب کی جگہ مفتاح اسماعیل صاحب کو کنٹینیو کرنے دیا جاتا۔ اچھا، اب جس بندے نے ریپلیس کیا ہے محمد اورنگزیب صاحب ایک انتہائی کمپیٹنٹ بندے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمد اورنگزیب صاحب کا جو اپنا ایکسپوئر ہے دنیا میں مختلف بینکس کے ساتھ انہوں نے کام کیا، مختلف فائنانس کے آسپیکٹس میں انہوں نے جو ہے وہ کام کیا، انہوں نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی، پاکستان کے اندر مختلف بینکس کے اندر انہوں نے کام کیا، انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ان کا جو اکنامک اسٹیبلٹی لے کر آنے کا جو تجربہ ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو محمد اورنگزیب صاحب ہیں ہی از دا بیسٹ چوائس۔ اور خواتین و حضرات، اگر مسلم لیگ نواز کے اپنے لوگوں سے پوچھیں تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ اورنگزیب صاحب کو وزارت خزانہ تفویض کرنا پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب اگر ان کو کام کرنے دیا جاتا ہے تو یہ جو 18 رکنی یہ جو کابینہ بنی ہے جنہوں نے حلف اٹھایا ہے، میرے خیال میں ان میں سے ایک ہی شخص جو لیجیٹیمیٹ ہے یا جن کی کوئی کریڈیبلٹی نظر آتی ہے تو وہ وزیر خزانہ ہی ہے۔ اب اگر ان کو کام کرنے دیا گیا تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ مالی جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن لگتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو آنے والے حالات ہونے جا رہے ہیں گرمیوں کے اندر، آئی ایم ایف کے پروگرام کو ڈیل کرنا ہے اور آئی ایم ایف کی جو کڑی شرائط ہیں ان کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے اس حکومت نے۔ اور آنے والے حالات کے اندر ڈیز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی کا جو جن ہے وہ بوتل سے باہر آ جائے گا، جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی قیمتیں بڑھیں گی، آپ کو جو ہے وہ گیس کی قیمتیں بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی، آپ کو بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو میرا نہیں خیال کہ آنے والے 3 سال تک کم از کم شہباز شریف گورنمنٹ، پہلے تو بات ہے کہ یہ بھی بڑا کوسچن مارک ہے یہ آنے والے 3 سال تک یہ چلتے ہیں یا پھر نہیں چلتے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے 3 سال جو ہے وہ اس کیبنٹ کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے، اتنی صلاحیت ہے کہ یہ لوگ دیکھیں پوری دنیا کے اندر ایک میکینزم ہوتا ہے، اس میکینزم کے تحت جو ہے وہ حکومتیں چلائی جاتی ہیں۔ پاکستان کے اندر ہم پچھلے 40 سال سے ان حکمرانوں کو جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ صرف باتیں کی ہیں، ڈیلیور کچھ بھی نہیں کیا۔ اب مریم نواز شریف صاحبہ کا پنجاب کے اندر جو ببانگ دوہل بیانات پر بیانات دے رہی تھی کہ ذخیرہ اندوزی برداشت نہیں کی جائے گی، اوور پرائسنگ برداشت نہیں کی جائے گی، آپ کل ہی دیکھ لیں، آپ رمضان کے شروع ہوتے ہوئی پنجاب کے اندر جو ہے خاص طور پہ اور پورے پاکستان کے اندر قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں۔ جو چیزیں پہلے صرف ایک دن پہلے جن کے ریٹس کچھ تھے، آج رمضان شروع ہوتے ہوئے ان کو ریٹس ڈبل ہو گئے ہیں۔ اور یہ جو باتیں ہیں کہ ہم ذخیرہ اندوزوں کو روکیں گے، پرائس کنٹرول اتھارٹیز قائم کریں گے اور مختلف چھاپہ مار ٹیمز ڈپلوائے کریں گے، یہ سب کی سب باتیں ہیں۔ جب تک یہ لوگ ایکشن میں آئیں گے تب تک رمضان گزر چکا ہوگا۔ پاکستان کے اندر جب تک کوئی میکینزم نہیں بنتا
تب تک جو ہے وہ ڈیلیوری مشکل ہے خواتین و حضرات. اور خاص طور پہ یہ جو کیبنٹ کے اندر جو چہرے جنہوں نے حلف اٹھایا ہے یہ تو ہارے ہوئے لوگ ہیں. آنے والے مستقبل میں جو انہوں نے فیصلے کرنے ہیں ان کو قوم کی تائید ہی حاصل نہیں ہونے. دیکھیں میں نے ایز اے پرسن اگر کسی شخص کو ووٹ ڈالا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ اس شخص کو میں نے ووٹ ڈالا ہے. اب جب وہ کوئی فیصلہ ٹف لے گا تو میری مرضی اس میں شامل ہے. تو نیشن نے جن لوگوں کو ووٹ ڈالا, جن لوگوں کو مینڈیٹ دیا کہ ہمارے ملک کی جو باغ ڈور ہے یہ سنبھالیں گے, اور جن کو یہ اتھارٹی دی کہ یہ ہمارے ملک پاکستان کے سخت ترین فیصلے کر سکیں, اب وہ لوگ تو اقتدار میں ہے نہیں, ان کے عوض دوسرے لوگوں کو جن کو فارم 47 پر جتوا دیا گیا ہے. تو جب مشکلات پیدا ہوں گی, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی, گیس کی قیمتیں بڑھیں گی, بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی, تو یہ وہ کابینہ ہے جو جعلی کابینہ ہے میرے نزدیک. ان میں جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ ہارے ہوئے لوگ ہیں, اور ان کو عوامی امنگیں حاصل نہیں ہیں, عوامی سپورٹ حاصل نہیں ہے. تو آنے والے 3 سال مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو کابینہ ہے یہ کچھ ڈیلیور کر سکے. بہرحال امید کرتے ہیں کہ پیوستہ رہے شجر سے, امیدیں باہر رکھ, پاکستان کے لیے جو بھی ہو وہ اچھا ہو. خواتین و حضرات اب تک کے لیے اتنا ہی. فردر اپڈیٹس کے لیے جلد حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ.